بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 23 مئی ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی آدھی کابینہ کے ہمراہ چلے گئے ہیں چائنا کے دورے پر، اور 2-3 دن وہاں پر رکیں گے۔ بتایا جاتا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ سی پیک کے لیے، سی پیک فیز 2 کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ لیکن جب یہاں پر ہم ان چائنیز کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، تو وہ اپنا سب کچھ پیک اپ کر رہے ہیں یہاں سے، اور حکومتی دعووں کے برعکس وہ لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ چائنا کا جو اعتماد ہے حقیقت میں پاکستان پر بڑا شدید انداز میں مجروح ہوا ہے، اور حکومت کے یہ جو دعوے ہیں یہ صرف دعوے ہیں کہ پاکستان میں چائنیز کانفیڈنس بحال ہوا ہے، اور پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، اور پاکستان میں جو فیز 2 ہے وہ بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے پروجیکٹ، چاہے وہ ریلوے کے پروجیکٹس تھے یا دوسرے پروجیکٹس تھے، وہ ان میں کمی ہو چکی ہے، اور اب اس وقت جو صورتحال ہے، سی پیک عملی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ بہت حد تک سلو ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ایران میں عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل موجود ہیں، ان کی ایرانی اکابرین سے ملاقات ہوئی ہے اور سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک ابھی تک مرتضیٰ خامنہئی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اطلاع یہ تھی کہ ان سے ملاقات ہونی ہے، اور وہ پھر ایک ڈیسائسو ملاقات ہوگی۔ لیکن دوسری جانب جو سفارتی کوششیں ہیں ایران کے ساتھ معاملہ حل کرنے کے لیے، وہ بڑی حد تک بڑھ گئی ہیں۔ قطر نے بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیج دیا ہے، اور وہ یو ایس کے ساتھ گفتگو کے بعد بھیجا ہے، اور ایکچولی جو یو ایس چاہ رہا ہے، یورینیم جو انرچ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی پر وہ جو بات ہو رہی ہے، قطر کا بھی ڈیلیگیشن کرے گا۔ دوسری جانب جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس وقت اگلے جو 48 گھنٹے بتائے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں پتہ چلے گا کہ معاملہ کس سمت جاتا ہے۔ کوشش بھرپور ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ حل ہو جائے، اور اگرچہ بہت زیادہ ڈپلومیٹک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو امریکنز کی طرف سے خبر آ رہی ہے، ان کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے، مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پاکستانی جو ہیں وہ مین انٹرلیکیوٹر ہیں، یعنی جو بڑا انحصار ہے وہ پاکستان پر ہے، اور فیلڈ مارشل مکمل اس وقت امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہی کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس وقت ایک فیس سیونگ جو امریکہ کو چاہیے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے، وہ پاکستان ہی پرووائڈ کر سکتا ہے، اور پاکستان میں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس میں رابطہ اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو میں پچھلے 2 دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ایران اور امریکہ مذاکرات سے جو نون لیگ کی قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، وہ سرے سے ہی غائب کر دی گئی۔ شہباز شریف صاحب، میں نے آپ کو بتایا، چائنا چلے گئے ہیں آدھی کابینہ کو لے کے، اور وہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا دورہ جو ہے ایران کا، وہ بھی بڑھا دیا گیا تھا، اور اب وہاں پر فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں۔ تو جو مین ڈپلومیسی اس خطے میں ہو رہی ہے وہ جنرل عاصم منیر اس کو کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاونت کے لیے سول جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں سے جو شخصیت ہیں وہ محسن نقوی ہیں۔ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اس وقت بالکل تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر کچھ نہیں، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اتنا جب عاصم منیر صاحب اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ڈلیوری کروا دیتے ہیں معاہدے کی، اس خطے میں ایک چیز ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد حالات کا یہ تقاضا ہوگا کہ عاصم منیر صاحب اپنی جو ان کی پوزیشن ہے، جو حیثیت ہے، اس کے حوالے سے وہ ضرور غور کریں گے۔
کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگی حیثیت؟ کیا حکومت کی ڈومیسٹکلی شیپ بدلے گی؟ کچھ امینڈمنٹس آئیں گی؟ کوئی جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں وہ اس کی تقسیم دوبارہ ہوگی؟ یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اس پر کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اب جب اگر یہ ایران ایگریمنٹ جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے بالکل پہنچنے کے قریب ہے، فائنل اس کا ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی جو بیلنس آف پاور ہے، جو ڈویژن آف پاور ہے، یعنی جو پاور کی تقسیم ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت ساری کیا سرائیاں بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، وہ ایبولا جو وائرس ہے، اس وقت یوگانڈا اور کانگو میں وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن ابھی جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے اس کو ایک دنیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ تقریباً 250 اموات ہو چکی ہیں، 1000 آدمیوں میں یہ وائرس پائی جا چکی ہے، اور پوری دنیا اس کی اسکریننگ کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کاؤنٹر لگا دیے ہیں، لیکن وطن عزیز ابھی تک سو رہا ہے۔ یہ اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے ایبولا کا، اور اس کی کوئی وائرس نہیں ہے، بس اس کی جو سمٹمز ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کنٹین کیا جاتا ہے حفاظتی اقدامات اٹھا کے۔ تو ابھی پاکستانی حکام نے کچھ نہیں کیا، ایئرپورٹس پر ایبولا کی کوئی اسکریننگ نہیں ہے کسی طریقے سے۔ تو ایک ڈیمانڈ ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ اس پر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر ایک کوئی اسکریننگ کا کام کرے، اور ایئرپورٹس پر جو آنے والے لوگ ہیں ان کو پوری طرح چیک کیا جائے، اور کہیں یہ وائرس خدا نخواستہ پاکستان میں بھی نہ پہنچ جائے۔ میں نے رات ذکر کیا تھا بھارت میں بے روزگار نوجوانوں کو ایک فورم پر آن لائن اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک کاکروچ پارٹی، جنتا پارٹی بنائی گئی۔ سارکیسٹکلی یہ نام لیا گیا تھا کیونکہ چیف جسٹس انڈیا کے انہوں نے نوجوانوں کو کہا تھا کہ یہ کاکروچز ہیں، لیکن اس کی پاپولیرٹی جو ہے 1,80,00,000 2 ہفتوں میں اس کے فالوورز ہو گئے۔ تو اس پر اس کی جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور جو ایکس اکاؤنٹ ہے، انڈیا میں اس پر پابندی لگا دی گئی، اس کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ نوجوانوں کو ایک فورم پر اکٹھا کر کے جو بے روزگار تھے، ملک میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس لیے ان کو بند کر دیا گیا اس ویب سائٹ کو۔ تو جہاں پر بھی ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی نوجوان، غریب نوجوان، بے روزگار نوجوان جب اپنے حق کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو قوتیں جو ہیں، چاہے وہ حکومتی قوتیں ہوں، ریاستی قوتیں ہوں، وہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں جیسے انڈیا میں اب حکومت نے کیا، اور ان تنظیموں پر بین لگا دی گئی ہے، یعنی ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکے۔ اڈیالہ جیل سے یہ خبر ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بیٹی ہیں اور ان کی جو بھابھی ہیں، ان سے ملاقات ان کی کروا دی گئی ہے، 1 گھنٹہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابھی میڈیا میں کوئی خبر نہیں آئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی حالت کیسی ہے، یا عمران خان کی صورتحال کیا ہے۔ غالباً فیملی بڑے شدید دباؤ میں ہے کہ اگر کسی طرح کا بھی کوئی ٹویٹ آیا تو آئندہ ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، تو فیملی ایک ونڈو اوپن رکھنا چاہتی ہے کہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ بہرحال یہ ایک خبر ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی کی، لیکن اس کے بعد جیل کے اندر کی صورتحال کے حوالے سے ابھی فیملی ذرائع نے کسی طرح سے ابھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔